بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 9ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ کے حصہ دال کے سبق اخلاق و آداب میں سبق عدل اجتماعی کے حوالے سے عدل اجتماعی کا مفہوم، عدل کی اہمیت، معاشی امور اور عدل اجتماعی اور عادلانہ معاشرے میں قیام کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور آخر میں کتاب میں موجود تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر انتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے عدل اجتماعی۔ عدل اجتماعی کا مفہوم۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے سیدھا کرنا، برابری کرنا، دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا۔ یعنی عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم عام طور پر انصاف کہتے ہیں۔ انصاف بھی عدل ہی کو کہا جاتا ہے۔ انصاف کے معنی ہیں، انصاف کے معنی ہے نصف، یعنی برابر دونوں طرف۔ انصاف کا معنی نصف سے نکلا ہے جس کے معنی ہے آدھا آدھا کرنا، یعنی دونوں طرف برابر برابر تقسیم کرنا۔ اصطلاح میں عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نصف ہاف کو کہتے ہیں اور اسی سے انصاف نکلا ہے۔ اس طرح کے دونوں میں کمی بیشی نہ ہو، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، یعنی قول و عمل میں سچائی کی میزان کو کسی ایک طرف جھکنے نہ دینا۔ یعنی جس طرح سے ایک ترازو ہوتا ہے، کسی چیز کے دو ٹکڑے کر کے ترازو میں آدھا آدھا دونوں طرف تقسیم کیا جائے، نصف تقسیم کیا جائے تو اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ تو انصاف کا معنی یہ ہوگا، عدل کا معنی یہ ہوگا کہ کسی فیصلے کے اندر دونوں طرف برابری کرنا، وہی کام کرنا چاہیے اور وہی بات کہنی چاہیے جو سچائی کی کسوٹی پر پوری اترے۔ نیز ہر شخص کے ساتھ بلا رو رعایت معاملہ کیے جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ یعنی فیصلہ تعلقات کی بنیاد پر نہ کیا جائے، دولت کی بنیاد پر نہ کیا جائے، کسی کی حیثیت کی بنیاد پر نہ کیا جائے، بلکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ سچائی کی بنیاد پر بغیر کسی رعایت کے کیا جائے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے جب کسی چیز کو بے محل و موقع رکھنا، یعنی کسی چیز کو بے محل و موقع رکھنا۔ ایک ظالم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے، اسے ظلم سے روکا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ بھلائی یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے جواب دہی سے روکا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی اگر وہ ناانصافی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی کے ساتھ یعنی کسی ظالم کو اس کے ظلم سے روکا گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی ہے۔ یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اس کی اہمیت۔ عدل کی اہمیت۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، وہ دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اس نے ایک ایسے ضابطۂ حیات کو مرتب کیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان زندگی کی حقیقی مسرتوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے عملی زندگی کے لیے سب سے زیادہ عدل پر زور دیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ عدل پر زور دیا، یہاں تک کہ مخزوم قبیلے کی ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو اس محبت کی وجہ سے لوگوں نے حضرت اسامہ کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ اس فاطمہ نامی خاتون کو چوری کی سزا سے بچایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے جلال میں آ کر فرمایا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا، اور فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی طاقتور شخص کوئی جرم کرتا تو اس کی سفارش کر کے اسے بچا لیا جاتا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں تو عدل و انصاف کا سب سے زیادہ عملی پیکر حضور کی ذات نظر آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کی ہر طرح کی بے چینی اور خرابی کی اولین وجہ عدل سے انحراف ہے۔
یعنی آج اگر معاشرے کے اندر انصاف برقرار ہو، انصاف کی بنیاد پر فیصلے ہوں، تو معاشرے میں جو بے وجہ قتل ہوتے ہیں، ناجائز لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور پر حاوی ہو جاتا ہے، اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو معاشرے کے اندر کبھی بھی بے چینی اور خرابی پیدا نہیں ہو سکتی۔ معاشرے میں خرابی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے افراد عدل کو چھوڑ دیں۔ اسلام نے عدل کے متعلق تمام پہلوؤں میں رہنمائی فرمائی ہے، چاہے عدل اجتماعی ہو یا انفرادی، معاشی ہو یا معاشرتی، قانونی ہو یا سیاسی۔ عدل ہی معاشرے کے بہتر نظام کا ضامن ہے، یعنی معاشرے میں اگر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو سارا کا سارا نظام بڑے بہتر انداز میں چلتا رہے گا۔ اسلامی معاشرتی زندگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے جس کا ترجمہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ تمام انسان اپنی اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف کے ساتھ رہیں، ظلم و زیادتی کو ختم کریں تاکہ ان کی معاشرتی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص طاقتور ہونے کی بنیاد پر اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی، ناجائزی اور ناانصافی کرتا ہے، تب بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے جواب دہ ہونا ہوگا۔ دنیا کی عدالتوں سے وہ تعلقات اور پیسہ استعمال کر کے بچ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میزان عدل لگے گا، اس وقت کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر جو دنیا کے اندر انصاف کے منصب پر قائم لوگ ہیں، انہیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب کبھی کسی کے لیے کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے مطابق کرو، اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرنے لگو کا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے والے کے لیے دونوں فریق برابر ہونے چاہیے، چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہوں یا پرائے، مسلم ہوں یا غیر مسلم، قریبی ہوں یا دور کے، امیر ہوں یا غریب، کسی بھی طرح کے ہوں، فیصلہ کرنے والے کو غیر جانبدار ہو کر عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم خلفائے راشدین کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں ہمیں خلفائے راشدین کے دور خلافت میں ملتی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی ضرورت ہے، خواہ اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہو یا مخلوق سے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے لباس، خوراک، آرام وغیرہ کا مناسب انتظام کیا جائے، یعنی اللہ رب العزت نے ہم پر ہماری جان کا بھی حق رکھا ہے، لہٰذا اپنے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اپنی خوراک کا، اپنے آرام کا، اپنے لباس کا بھی خیال کیا جائے، یہ اپنے ساتھ انصاف ہے۔ مخلوق کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق پوری طرح ادا کیے جائیں اور ان میں کسی طرح کی بھی کوتاہی نہ کی جائے۔ مخلوقات میں جانور بھی آ جاتے ہیں، اگر ہم نے جانور پال رکھے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس کے بعد ہے عدل کی اقسام۔ عدل کی دو اقسام ہیں، پہلی ہے عدل انفرادی، دوسری ہے عدل اجتماعی۔ عدل انفرادی، انسان اپنی انفرادی ذاتی زندگی میں اعتدال کا لحاظ رکھے، چاہے جسمانی، کھانے پینے، سونے، خوشی غمی وغیرہ، یعنی کھانے پینے، سونے، جاگنے، خوشی غمی، سب میں بیلنس ہو، زندگی ہو یا روحانی عبادات زندگی، یا دنیاوی معاملات ہوں یا معاشی یعنی کسب مال زندگی ہو، ہر حال میں عدل، اعتدال اور توازن کو ملحوظ رکھا جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل طور پر عبادت کے اندر مصروف رہنے کو بھی ناپسند فرمایا، یعنی فرائض کے علاوہ اگر بہت زیادہ عبادت کی جائے اور زندگی کے معاشی اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی معاشی ضرورتوں کو پورا نہ کیا جائے، اپنے آرام کا خیال نہ کیا جائے، تو اس کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے عدل اجتماعی۔ انسانی معاشرے میں انصاف، یعنی معاشرے کے افراد میں مساوات ہو اور ہر ایک کو اپنے حقوق حاصل ہوں، یہ اجتماعی طور پر انصاف کہلاتا ہے، یعنی جہاں جس کے لیے جو فیصلہ کیا جائے وہ برابری کی بنیاد پر کیا جائے۔ عدل اجتماعی کی چند صورتیں درج ذیل ہیں۔ قانونی مساوات، معاشرے میں قانونی مساوات کا ہونا، یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور قانون کو سب پر بالادستی حاصل ہو، اس میں امیر ہو یا غریب، افسر ہو یا ماتحت، دوست ہو یا دشمن، اپنا معاملہ ہو یا دوسرے کسی کا، چھوٹا ہو یا بڑا، کی کوئی تمیز نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے جاننے والے یا کسی طاقتور کے لیے فیصلہ کوئی اور ہو اور اپنے لیے فیصلہ کوئی اور کیا جائے، کسی غریب کے لیے فیصلہ کوئی اور کیا جائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انصاف کو خرید لیا جائے گا، یعنی پیسے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، یعنی پیسے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے فیصلے اپنے حق میں کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے معاشی امور اور عدل اجتماعی۔ اسلام کے اقتصادی نظام میں ہر شخص اپنی صلاحیت اور پسند کے مطابق جائز ذریعہ معاش اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ روزی کمانے کا کوئی جائز ذریعہ مثلا تجارت، زراعت، صنعت، ملازمت وغیرہ کسی شخص کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ روزی حاصل کرنے کے جتنے وسائل ہیں ان کو اللہ نے سارے بندوں کے لیے مہیا کیا ہے، اس لیے ان سے فائدہ اٹھانے کا سب کو یکساں حق حاصل ہے۔ اسلام کسی بے روزگار اور معذور کے لیے بنیادی ضروریات کا فراہم کرنا حکومت اور سوسائٹی کا فرض سمجھتا ہے تاکہ کوئی شخص معاشی ناانصافی کا شکار نہ ہو۔ یعنی معاشرے میں اگر کوئی معاشرتی تنگی کا شکار ہے، معاشی تنگی کا شکار ہے، تو عدل اجتماعی کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے معاشی وسائل کا بندوبست کیا جائے۔ یہ بالخصوص حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے عادلانہ معاشرے کا قیام، یعنی انصاف کا معاشرہ۔ معاشرے میں تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، کسی کو کسی طبقے، خاندان، قوم یا علاقے سے تعلق رکھنے کی بنا پر فضیلت نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ ہے، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ بعد میں جتنے بھی انسان ہیں انہی میں سے قبیلے بنتے چلے گئے، قومیں بنتی چلی گئیں، تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ یعنی قوم بنانا، برادری بنانا یہ تکبر اور بڑائی کے لیے نہیں ہے بلکہ پہچان کے لیے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کو برادری کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ نیز اسلام نے معاشرے میں تمام معاملات میں عدل کا حکم دیا ہے، جس سے صالح و عادلانہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس کے بعد عدالتی امور میں عدل اجتماعی۔ اسلام نے عدل کا باقاعدہ نظام پیش کیا جسے قضاء یا عدلیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل کا اس قدر خیال رہتا تھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں اپنے عمال روانہ کرتے، یعنی اپنے مشیر روانہ کرتے، اپنے سفیر روانہ کرتے، تو ان کی انتظامی قابلیت کے ساتھ ساتھ ان کی عدالتی قابلیت کے بارے میں بھی پورا اطمینان کر لیتے، یعنی اس بات کو مروز خاطر رکھتے کہ وہ انصاف کے بارے میں صحیح معنی میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہے عدل اجتماعی کے اثرات، یعنی معاشرے میں اس کے فائدے کیا ہوں گے، اثرات کیا ہوں گے۔ اسلام نے عدل کا جو تصور پیش کیا ہے وہ آج بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اصول و ضوابط پیش کیے ہیں وہ آج بھی اہل دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہو کر دکھی انسانیت موجودہ مصائب و آلام سے نجات پا سکتی ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے ممالک میں جہاں کہیں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں وہاں ہمیں امن بھی نظر آتا ہے، اور وہیں ہمیں معاشرہ خوشحال بھی نظر آتا ہے، اور یہ ساری کی ساری تعلیمات اسلام کی ہیں۔ معیشت میں عدل سے پورا معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں عدل سے کوئی فرد بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہتا، یعنی جب انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے تو معاشرے میں کبھی بھی کوئی شخص معاشی طور پر تنگی کا شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کو برابری کی بنیاد پر اس کا حق ملتا ہے۔ معاشرے میں عدل سے کوئی فرد بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہتا۔ عدل زندگی کے تمام شعبوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ انسان کی زندگی اس وقت بہتر ہو سکتی ہے جب زندگی کے تمام عناصر میں خاص توازن و اعتدال ہو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کی کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے سے کون سی معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، اسلام عدل کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ آج بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اصول و ضوابط پیش کیے ہیں وہ آج بھی اہل دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو کر دکھی انسانیت موجودہ مصائب سے نجات پا سکتی ہے۔ اجتماعی عدل کے اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، معیشت میں عدل سے پورا معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، معاشرے میں عدل سے کوئی فرد بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 3، عدل زندگی کے تمام شعبوں میں توازن قائم کرتا ہے۔
نمبر 4، انسان کی زندگی اس وقت بہتر ہو سکتی ہے جب زندگی کے تمام عناصر میں خاص توازن و اعتدال ہو۔ اس کے بعد ہے عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہونے والی معاشرتی برائیاں۔ اگر ہم اجتماعی عدل کو نظر انداز کریں گے تو معاشرے کی ہر سطح پر برائیاں کسی ناسور کی طرح پھیلنا شروع ہو جائیں گی، جن میں سے چند برائیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حکومتی اور سیاسی سطح پر عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے کی صورت میں مفاد پرستی، رشوت خوری اور بدعنوانی عام ہو جاتی ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں عام ہیں۔ نمبر 2، عدالتی سطح پر ناانصافی اور عدل کو نظر انداز کرنے سے ظلم و زیادتی اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، جو آگے چل کر ملک میں فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے۔ معصوم اور بے قصور لوگ جب ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تو نتیجتاً بدلہ لینے کے لیے جرائم کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، معیشت میں عدل کو نظر انداز کرنا طبقاتی محرومی، احساس کمتری اور مایوسی کا سبب بنتے ہیں، جو جرائم، دہشت گردی اور فساد کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، آپ کی نظر میں عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اس کا جواب ہے، عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، سیاسی عدل قائم کرنا۔ حکومتی اور سیاسی سطح پر سختی سے عدل قائم کیا جائے۔ سیاسی عدل قائم کرنے کے لیے تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر ایسے سیاستدانوں کو حکومت کے لیے منتخب کریں جو قوم و عوام کی خدمت کے جذبے سے سیاست میں آئیں، اقتدار کا حصول ان کا مقصد نہ ہو، اس حقیقت کو بنیاد بنائیں جو وطن کے لیے مفید ہو۔ نمبر 2، عدالتی عدل قائم کرنا۔ عدالتی عدل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مظلوم کسی قاضی یا جج کے سامنے کوئی فریاد لے کر آئے تو بغیر سفارش اور بغیر رشوت کے اسے انصاف مل سکے۔ جب کسی قوم میں یہ بات آ جائے کہ عام آدمی جرم کرے تو سزا مختلف ہو اور کوئی بڑا جرم کرے تو سزا مختلف ہو، تو اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 3، معاشرتی عدل۔ معاشرتی عدل سے مراد معاشرے کے ہر شعبے، ہر طبقے اور ہر فرد کو عدل و انصاف فراہم کرنا۔ رنگ و نسل، لسانی تعصبات اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ نمبر 4، ناجائز منافع خوری۔ ملازم سے انسانیت کے دائرے میں رہ کر کام لیں اور ملازم کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک اور کام کے ساتھ پورا انصاف کرے۔ سرمایہ کاروں، سرمایہ داروں، صنعت کاروں، تاجروں، دکانداروں کی دینی ذمہ داری ہے کہ مناسب نرخوں پر عوام الناس کو اشیاء فراہم کرے۔ ناجائز منافع خوری، ناقص معیار کی اشیاء کی فراہمی اور ذخیرہ اندوزی کو ختم کریں۔ نمبر 5، مذہبی عدل۔ مذہبی عدل کے فقدان نے فرقہ واریت کو ہوا دی اور اسلام کے اعلیٰ و ارفع اصولوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دینے والے حالات پیدا کرنے کے بجائے ان سے گریز کرنے والے حالات پیدا کیے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے، عدل اجتماعی کے معنی اور اس کا مطلب بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، عدل اجتماعی کا مفہوم۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں سیدھا کرنا، برابری کرنا، دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا۔ اصطلاح میں عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، اس طرح کہ دونوں میں کمی بیشی نہ ہو۔ کسی چیز کو اس کے بیچ مقام پر رکھنا، یعنی قول و عمل میں سچائی کی میزان کو کسی ایک طرف جھکنے نہ دینا۔ وہی کام کرنا چاہیے اور وہی بات کرنی چاہیے جو سچائی کی کسوٹی پر پوری اترے۔ نیز ہر شخص کے ساتھ بلا رعایت معاملہ کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، یعنی کسی چیز کو بے موقع رکھنا۔ ایک ظالم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قرآن کریم عدل اجتماعی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے، عدل کی اہمیت۔ اسلامی معاشرتی زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ ان دونوں آیات کے ترجمے سے
عدل اجتماعی کے بارے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آپشن الف انصاف قائم کرنا، آپشن بے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، آپشن جیم کسی چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنا، آپشن دال مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم کسی چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ اس کے بعد سوال ہے، قرآن کریم میں حکم ہے عدل کرو کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے، آپشن الف نیکی کو، آپشن بے تقوی کو، آپشن جیم جنت کو، آپشن دال فرما برداری کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے تقوی کو۔ اس کے بعد سوال ہے، ملک میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو معاشرہ بن جائے گا، آپشن الف امن و سکون والا، آپشن بے ترقی یافتہ، آپشن جیم عام بھلائی والا، آپشن دال نیکی والا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف امن و سکون والا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔